الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، آپ کے سامنے میں ابھی دعوت کا جو انبیائی طریقہ کار ہے اس سلسلے میں کچھ باتیں اپنی محدود معلومات کی حد تک رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعوت کی اہمیت پر ہم لوگ بہت زیادہ تقریریں سنتے رہتے ہیں کہ دعوت کا یہ فریضہ ہے، یہ ذمہ داری ہے، ہم کو یہ کرنا ہے۔ اس طرح کی تقریریں تو ہم سنتے ہیں، لیکن وہ پریکٹیکل پوائنٹس کیا ہیں جس کے ذریعے سے ہم کو کام کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ ورنہ ہم نشستن گفتن برخاستن کی طرح ہم سنتے تو ہیں، لیکن اس پر عمل بولنے اور سننے والے بہت کم ہی کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں وہ صلاحیت دے اور وہ موقع دے کہ ہم اسلام کی تبلیغ کا کام کر سکیں، کیونکہ جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی تمہارے ذریعے سے، یعنی کسی حضرت علی کو مخاطب کر کے کہا کہ علی، اگر آپ کے ذریعے سے کسی ایک کو راہ راست مل گئی تو تمہارے لیے دنیا و ما فیہا سے زیادہ بہتر ہے، یعنی دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس سے بہتر ہے، دنیا اور دنیا کی جو تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ تو اس طرح سے ہم تقریریں تو سنتے رہتے ہیں اس کی اہمیت کے بارے میں، اور ہم کو معلوم ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، لیکن ہم کو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دعوت کا کام، بالخصوص آج کے حالات میں جب کہ ہندوستان کے اندر ایک طرح سے ایک خوف کا ماحول ہے کہ اگر ہم دعوت کا کام کریں گے تو بہت زیادہ کوئی پریشانی لاحق ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے دستور کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اپنے مذہب پر عمل کرنا، مذہب کو پھیلانے کی کوشش کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، یہ ایک جمہوری ملک کے اندر اس کی اجازت ہے، اور دنیا کی کوئی قانون بھی اس بات کو روک نہیں سکتا کہ کسی کو تبلیغ کے ذریعے سے اپنے فلسفے، اپنے ازم اور اپنے مذہب کی تبلیغ کی جائے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی ہم زور زبردستی نہیں کریں گے، پیسہ نہیں دیں گے، کسی کو مجبور نہیں کریں گے، لیکن ایک اچھے انداز میں، جیسا کہ ابھی ہمارے بردر نے سنائی وہ آیت کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کی جو بات سنائی، کہ اچھے انداز میں ہم سمجھانے کی کوشش کریں، تو ہم کو اصل میدان میں اتر کر کام کرنا شروع کریں گے تو ہم کو ایک تجربہ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ کسی کو بولنے سے ہم سمجھ جائیں گے اور اس طرح سے کام کرنا شروع کریں گے۔ مثال کے طور پر سمندر کے اور دریا کے کنارے کھڑے ہو کر اگر ہم کسی کو تیرنا سکھانے کے سلسلے میں لمبے سے لمبا لیکچر دیں کہ اس طرح سے کودنا چاہیے، اس طرح سے ہاتھ مارنا چاہیے، اس طرح سے پیر مارنا چاہیے، تو وہ کوئی اس کو 1000 مرتبہ بھی سمجھائیے، اس کو وہ تجربہ حاصل نہیں ہوتا جتنا کہ میدان میں اتر کر ہم کام کرنا شروع کریں تو ہم کو تجربہ ہوگا کہ اپنے غیر مسلم دوستوں سے، اپنے ہمسایوں سے، اپنے جہاں پر بھی ہم کو غیر مسلم نظر آتے ہیں ان سے کس طرح سے ہم کو بات کرنا چاہیے، کس طرح سے ہم کو ابتدا کرنی چاہیے۔ جب تک ہم میدان میں اتر کر کام نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کو طریقہ کار سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو سب سے پہلے جو بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو جو ملتی ہے کہ جب آپ کو یہ کہا گیا کہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے لوگوں کو دعوت دو، قم فانذر کا جو حکم آیا کہ اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ، تو آپ نے چادر ایک طرف رکھ دی اور سب سے پہلے آپ نے جو وہ کوہ صفا پر ٹھہر کر آپ نے جو ارشاد کیا، لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں اگر میں یہ بتاؤں، یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے جس پر میں ٹھہرا ہوا ہوں ایک لشکر ہے، ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، تو کیا تم لوگ یقین کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم آپ پر یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے کبھی آپ کو دھوکہ دیتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دعوت کا کام کرنے والا آدمی ہے سب سے پہلے اپنے ذات کو سدھارے، اپنے ذات کے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ لوگوں کے اندر، کم از کم اپنے جاننے پہچانے والوں کے اندر یہ بات لوگوں کو معلوم ہو کہ شریف آدمی ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا اور جھوٹ نہیں بولتا، اور جو کام بھی کرتا ہے ہمدردی کے ساتھ کرتا ہے، اس میں کوئی اس کی خود غرضی نہیں ہے۔ یہ اپنے شخصیت کو ہم کو ابھارنا چاہیے، یہ ہم کو اپنی شخصیت کو اس طرح سے سنوارنا چاہیے، ورنہ اگر ہم اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں، اپنے معاملات میں ویسے نہیں ہیں جیسا کہ ہم جس کی دعوت دے رہے ہیں، تو پھر سننے والے کو نہ تو اس پر اس کا کوئی اثر ہوگا، نہ اللہ کی طرف سے ہماری زبان میں کوئی تاثیر آئے گی۔ ایک واقعہ ہم اکثر سنتے ہیں اور کس حد تک وہ صحیح ہے، لیکن اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ایک بڑے بزرگ کے پاس ایک عورت لائی اپنے بچے کو، اس نے کہا کہ مولانا ہمارا بچہ ہے گڑ بہت زیادہ کھاتا ہے، اس کو نصیحت کیجئے کہ وہ گڑ زیادہ نہ کھائے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو مولانا نے کہا کہ ٹھیک ہے بیوی، دیکھیے تم اس کو 40 دن کے بعد لائیے،
تو انہوں نے تعجب ہوئی وہ عورت کے اتنی چھوٹی بات کے لیے 40 دن کیوں؟ بہرحال 40 دن کے بعد جب لے کر گئی تو انہوں نے بچے کو بہت اچھی طرح سے سمجھایا کہ دیکھو گڑ کھانا صحت کے لیے خراب ہے وہ. تو اس عورت نے پوچھا کہ مولانا یہ بات آپ پہلی مرتبہ بھی کہہ سکتے تھے، آپ 40 دن کے بعد بلائے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ 40 دن سے پہلے میں بھی گڑ کھاتا تھا، تو 40 دن تک میں نے اپنے گڑ کو ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ میں جب تک خود عمل نہیں کروں میرے کو بولنے کا حق نہیں ہے اور نہ میری زبان میں تاثر پیدا ہو. تو اسی لیے سب سے پہلا اسٹیپ انبیاء کرام کا یہ ہے کہ ہم اپنی شخصیت کو، اپنے کردار کو، اپنے معاملات کو سدھاریں. کیونکہ جو پیغمبر ہوتے تھے اور جو مصلح ہوتے تھے، جو دعوت کا کام کرنے والے جتنے بھی تاریخ میں گزرے ہیں، وہ اپنے کردار میں، اپنے معاملات میں بالکل کھرے تھے. چاہے آپ کسی کے بارے میں پڑھ لیجئے، ان میں کبھی بھی یہ نہیں ملے گا کہ یہ جھوٹ بولتے تھے، رشوت لیتے تھے، اپنے معاملات میں لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے. تو سب سے پہلا شرط اور پہلی جو اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کو سنواریں، اپنے اخلاق کو سنواریں، اپنے معاملات کو درست کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر ٹھہر کر جو پہلی دعوت دی، اس کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے، جب لوگ جمع ہو گئے تو پھر اس کے بعد جب لوگوں سے اپنی سچائی کا اپنے گواہی لے لی، اس کے بعد کہا کہ میں تمہیں اللہ کے اس عذاب سے ڈراتا ہوں جو تم کو قریب ہی آ لگی ہے اور آپ کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی اگر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے جس چیز سے ہم کو ڈرانا ہے لوگوں کو، قم فانذر کا مطلب یہ ہے کہ ہم آخرت کے عذاب سے ڈرانا اور بشارت دینا جنتوں کی. یہ اصل بات ہے. اکثر ہم جب ملتے ہیں تو ذیلی باتوں پر ہم بہت بحث کرتے ہیں غیر مسلموں سے کہ آپ ایسا کیجئے ویسا کیجئے، اور پھر وہ جو آپ کی جو غلط فہمیاں ہیں وہ اسلام کے بارے میں وہ ایسی نہیں ہے وہ یہ. بلکہ ہم کو سب سے پہلے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا آپ کو آخرت کے بارے میں کوئی یقین ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے موت کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ تو آخرت کی توجہ دلانا اور آخرت کا ڈر بٹھانا بہت ضروری ہے، خاص طور سے ہندوستان کے ماحول میں جب ہم ایک خدا کی دعوت دیتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں. بہت سے پیغمبروں کا طریقہ یہ بھی رہا ہے کہ توحید کی دعوت سے اور شرک کی ممانعت سے اپنی دعوت کی ابتدا کی. لیکن ہندوستان کے ماحول میں یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ خدا کو مانو تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو خدا کو مانتے ہی ہیں، ہم کو تو معلوم ہے خدا ہے، ایک ہے، سب کا پروردگار ایک ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ بتوں کو وغیرہ کو نہیں پوجنا چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بتوں کو اس لیے پوجتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے وسیلہ ہیں، ہم کو اس راستے کی طرف لاتے ہیں، تمام راستے اسی طرف جاتے ہیں. اور رسالت کی طرف بھی ہم جب دعوت دیں گے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس بھی بہت سے رشی منی آئے ہیں، بہت سے اوتار آئے ہیں، تو محمد بھی کوئی ایک نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اوتار کوئی مصلح تھے ہوں گے. تو یہ باتوں کو وہ لوگ اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا کہ ہم آخرت کے بارے میں ان سے سوال کریں کہ ہم جو زندگی کے اندر مصروف ہیں، رات دن کماتے ہیں، اپنے بچوں کو پالتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہم معاملات کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے لکھاتے ہیں، ہم نوکریاں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو قابل بناتے ہیں. لیکن ہماری زندگی کا آخر مقصد کیا ہے؟ ہم کو مرنے کے بعد جانا کہاں ہے؟ اس کی زندگی کے بعد ہمارا منزل ہے اور ہم کہاں جانے والے ہیں؟ تو یہ سوال سے ہم اپنی بات کی ابتدا کر سکتے ہیں. یعنی آخرت کے بارے میں جب ہم کہیں اور بتائیں کہ ایک ایسی جہنم کی طرف ہم جا رہے ہیں، اگر ہم اس راستے کی طرف نہیں آئیں تو ایسی جہنم کی طرف جاتے ہیں جس کی سزا کی جو شدت ہے اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. ہم جو آج دنیا میں جو ہم آگ جلاتے ہیں وہ جہنم کی آگ ایسی ہے جو یہاں کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. تو ہم آپ کی محبت میں آپ کو بچانے کے لیے، آخرت کے اس عذاب سے بچانے کے لیے ہم آپ کے ساتھ آپ کو یہ کام کر رہے ہیں، یہ دعوت دے رہے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم اپنے مسلمانوں کی تعداد بڑھانا ہے یا کچھ ہمارا کوئی اور مقصد ہے. تو ان کو یہ یقین دلانا ہے، ان کو یہ بتانا ہے کہ ہم آپ کی زندگی کے بعد والی ایک اور زندگی ہے جو لامتناہی ہے اور ختم ہونے والی نہیں ہے. پانی اگر ہے تو لامتناہی اگر ہماری زندگی ہے تو یہ زندگی ہمارے لیے اصل ہے. جب تک ہم آخرت کا تصور اپنی زندگی میں پیدا نہیں کریں گے، اپنی بات میں یہ وزن دار پیدا نہیں کریں گے. میری اپنی جو دعوتی کاموں کی جو فہرست ہے، میں نے تھوڑا بہت جو کام کیا ہے، میں نے اکثر ایسا ہی کیا ہے کہ میں آخرت کی زندگی کے بارے میں لوگوں کو متنبع کرتا، آخرت کے جنت کے جو انعامات ہیں، اس کے جو اچھی چیزیں ہم کو ملنے والی ہیں، اس کا تذکرہ بہت ہی مؤثر انداز میں، اور جو جہنم کا عذاب ہے اس کے بارے میں جب ہم بولتے ہیں تو خاص طور سے جب لوگ جس طرح سے مجھے سب سے پہلے یہ بات معلوم ہوئی. اچھا ہے یہ پانی. ہم کو دوسروں سے بھی سیکھنا چاہیے. مثال کے طور پر
کہ میں نے جب کارڈیولوجی میں اسپیشلائزیشن میں نمس ہاسپٹل میں کیا تھا تو ہم کو راتوں میں نائٹ ڈیوٹی رہتے تھے، کئی دنوں تک ہم کو نائٹ ڈیوٹیز ہوتے تھے. تو ایسے سیریس پیشنٹس جو بالکل موت کے انتظار میں ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا ہے، تو اکثر میں نے دیکھا کہ کوئی لوگ آتے ہیں کرسچن، معلوم ہو کہ کرسچنس ہیں، چھوٹے کتابچے جو پاکٹ بکلیٹس کے طور پر دے کر چلے جاتے ہیں. تو اس میں ہے کہ یسوع مسیح کو تم مان لو گے تو ہم تمہاری دنیا سمجھ جائے گی، تمہاری صحت ہو جائے گی. ان کے سرانے کھڑے کر دعا کرتے ہیں اور بائبل سرانے رکھ کر چلے جاتے ہیں کہ پڑھو. تو یہ کام جو ہم کو کرنا چاہیے تھا وہ غیر کر رہے ہیں اور ہم ان سے سیکھ رہے ہیں. تو میں نے سیکھا اور میں نے جو سو یہ محسوس کیا کہ ایسے لوگ جب بیمار ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو تھوڑا سا جب ان کے اندر دل نرم ہوتا ہے، سننے کے قابل ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے اگر آخرت کی باتیں، توحید کی باتیں، اس طرح کی باتیں اگر ان کے سامنے مؤثر انداز میں رکھی جائیں تو بہت ہی اس کا اثر ہوتا ہے. میں نے ایک چھوٹا سا کتابچہ بھی تحریر کیا ہے ایک اور زندگی کے عنوان سے، جس کا ہندی اور تیلگو میں ترجمہ ہو چکا ہے اور مرکزی مکتب اسلامی جماعت اسلامی کے مرکز کی جانب سے اس کو چھاپا گیا ہے. میں لانا بھول گیا اور میرے پاس اگر ہوتا تو میں بتاتا. ایک اور زندگی اس کا عنوان ہے کتابچہ کا. اس میں قرآن مجید کی ایسی پوری آیتوں کو میں نے جمع کیا ہے کہ آخرت کیسی ہے، کس کو ملنے والی ہے، آخرت کا امکان کس طرح سے ہے. میں نے وہ آیتیں جمع کی کہ جب تمہارے ماں کے پیٹ میں تم تھے تو تم کو خون کا انتظام کس نے کیا؟ کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تم کو پھر سے زندہ اٹھایا جائے؟ جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو تم انسان بنا کر تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کے بعد دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا ناممکن ہے؟ اس طرح کی آیتیں پوری میں نے جمع کی. تو اس طرح سے آخرت کے عنوان سے ہم اپنی بات شروع کریں تو پھر بہت سے کام ہم کو آسان ہو سکتے ہیں. اجتماعی سطح پر بھی، یعنی ایسا نہیں کہ صرف ایک آدمی کرے بلکہ انفرادی طور پر بھی کرے اور اجتماعی طور پر بھی. مولانا یوسف اصلاحی صاحب کی ایک تقریر میں نے سنی تھی تو ان کے الفاظ مجھے ابھی بھی یاد ہیں. مسجد عزیزیہ میں انہوں نے ایک تقریر کی تھی. انہیں کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کے اندر اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو پورے مکے کے ماحول کے اندر، پورے معاشرے کے اندر یہ بحث چل رہی تھی کہ یہ نوجوان جو کل تک بہت شریف تھے، بہت بہترین قسم کے ایک تاجر تھے اور یہ بہت بہترین قسم کے یہ آدمی تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. تو یہ اور ان کے ماننے والے بس اچانک یہ باتیں بولنا شروع کر دیے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے. حالانکہ اس وقت بھی مکے کے ماحول کے اندر خدا کا تصور تھا. ابراہیمی معاشرے کے لوگ تھے اور ابراہیمی طرز عمل پر، ابراہیمی تعلیمات پر عمل کرتے تھے. ان کو خدا کا تصور تھا اور پیغمبروں کا بھی تصور تھا، لیکن مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے یہ تصور ان کے ذہن سے بالکل اوجھل ہو چکا تھا. تو تعجب سے سنتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے، ہم گل سڑ جائیں گے، کہ جانور کھا لے گا، سمندر میں ہم بہہ جائیں گے، تو پھر سے زندہ کیسے ہوں گے؟ تعجب کی بات. تو مکے کے اندر ایک بیانیہ، ایک ڈائلاگ چلنے پڑا. پورے مکے کے اندر یہ بحث چلنے لگی کہ یہ کچھ لوگ ہیں مسلمان، اپنے آپ کو کہتے ہیں، بس یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے اور تم کو کامیاب ہونا ہے تو اسلام کے اندر آ جاؤ. تو یہ بحث پورے ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر گاؤں کے، مکے کی گلی گلی میں یہ بیانیہ چل پڑا تھا. لیکن بدقسمتی سے ہم اتنے سال سے ہندوستان میں رہتے ہیں، یہ بیانیہ ہم دنیا کے اندر پیدا نہیں کر سکے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ لوگ آخرت کی زندگی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہاں ایک جنت ہے، دوزخ ہے، اور اس کے لیے یہ اس طرح سے رات دن یہ لوگ محنت کرتے ہیں کہ لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے. ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. رات دن مرے جا رہے ہیں، پیٹ پر لوگ لنچنگ کر کے مار رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے لیکن آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائیں گے، آخرت کا پیغام تم تک پہنچائیں گے. یہ بیانیہ ہم جب تک نہیں کھڑا کریں گے، اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی، جب تک ہم آخرت کے تصور کو لوگوں کے سامنے مؤثر انداز میں پیش نہیں کریں گے، اس وقت تک کوئی آدمی اپنے خاندانی نظام کو، اپنے خاندانی مذہب کو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اس نئے مذہب میں آنا ناممکن ہے. جب تک کہ اس کو ڈرایا نہ جائے، بتایا نہ جائے کہ تمہاری زندگی کے ساتھ ہی ایک ایسی زندگی میں تم اٹھائے جانے والے ہو جس میں تم کو، اگر تم نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا تو جہنم کے ایندھن بننے والے ہو. ایسا ایندھن جس میں لکڑیوں کی جگہ انسانوں کو ٹھونسا جائے گا. ہم کچھ اور نہیں چاہتے، صرف آپ کو بچانا چاہتے ہیں. ہماری کوئی غرض نہیں ہے، صرف ہم آپ کی بھلائی چاہتے ہیں. یہ انفرادی اور اجتماعی جب تک یہ بیانیہ ہم دنیا کے اندر نہیں ٹھہرا کریں گے، اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے خاندان کے، ہم اپنے گھروں میں کام کرنے والے غیر مسلموں کے ساتھ جب ہمارا رابطہ پیش آتا ہے، ہمارے حجام، ہمارے دھوبی، ہمارے دودھ لانے والے،
ایسا نہیں کہ ہم جب کام کرتے، اکثر ہم تو دعوت کے کام پر یہ کرتے ہیں کہ بڑا ایک عید میلاد پروگرام کر دیے، ایک افطار پارٹی کر دیے، اس میں دو چار ایم ایل ایز کو ایک دو ایم پیز کو بلا لیے، حالانکہ سامنے بیٹھے ہوئے پورے مسلمان، پورے ٹوپی والے، ایک بھی غیر مسلم نہیں رہتا، زبردست تقریریں کر رہے، اسلام وہ ہے یہ ہے، خالی ایم ایل اے ایم پی جا کے انہیں خالی شو پٹ اپ کے لیے آیا، اپنی کچھ فوٹوز لے کے چلے جاتا، اس کو کوئی اسلام سے دلچسپی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بجائے ہم ایسے دبے کچلے پچھڑے لوگوں کے اندر کام کریں، ایسے اپنے دودھ والے ہیں، اپنے گھر کے قریب رہنے والے چمار ذات یا فلاں ذات یا جتنے لوگوں کو یہ لوگ نچلی ذات کہتے ہیں، ان کو بتائیں کہ آپ میرے بھائی ہیں، اگر تم اسلام لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے تو میرے بھائی کے طرح میرے کندھے سے کندھا ملا کر مسجد میں ٹھہر کر نماز پڑھ سکو گے، بلکہ تم میری پیالی میں میرے برتن میں کھانا کھا سکو گے، بلکہ تم میری بیٹی سے نکاح کر سکو گے۔ یہ کہنا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ ہمارے جو جتنے دعوت کا کام کرنے والے ہیں، کلیم صدیقی صاحب کی ایک تقریر میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام کسی کو قبول کروانا بڑا آسان کام ہے، اسلام قبول کروانا بڑا آسان کام ہے، لیکن ان کے مسائل حل کرنا، ان کو اپنے قریب لانا، ان کو اپنے سماج میں جذب کرنا، ان کے مسائل کو حل کرنا، ان کو نوکری دلانا، ان کو بچی دے کر ان کی شادی کرنا، یہ مسائل بہت بڑے ہیں جس کی وجہ سے غیر مسلم اسلام قبول نہیں کرتے۔ ورنہ اسلام کی حقانیت کو، اس کی بہتری کو، اس کی سچائی کو وہ لوگ جانتے، پہچانتے، مانتے ہیں، ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن وہ اگر اسلام کو قبول کریں گے تو ہم ان کو اتنا ان کو ڈرا دیتے ہیں کہ وہ ہمارے معاشرے، ان کو خود بھی اس بات پر ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر ہم اسلام قبول کریں گے تو نہ صرف ہمارے خاندان والے بائیکاٹ کریں گے، نہ صرف ہماری حکومت ہمارے پیچھے پڑ جائے گی، یہ خوف کی وجہ سے ہم ان کے سامنے تو ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو غیر ضروری طور پر ڈراتے۔ ایک آدمی سے میں نے پوچھا، غیر مسلم سے، کہ تم کیوں ڈرتے ہو اسلام قبول کرنے؟ تو ایک مسلمان میرے کو کیا بولا کہ اسلام اگر قبول کرتے ساتھی کیا کرنا پڑتا؟ میرے کو بولتا ختنہ کرانا پڑتا، اب وہ ختنہ نہیں کراتا میں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہم لوگوں کو ڈرا دیتے، حالانکہ ہم ان کے مسائل کے لیے اس طرح سے انداز میں ہم کو بتانا چاہیے کہ وہ آخرت کے ڈر کے ساتھ اللہ کے دین کی طرف آئیں۔ تو یہ میں اپنے ذاتی تجربات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ میرے ساتھ کس طرح سے ہم نے اسلام کو کچھ لوگوں کے سامنے پیش کیا، کس طرح سے انہوں نے قبول کیا، تاکہ پریکٹیکل جو میتھڈس ہیں وہ آپ کے سامنے آ سکیں۔ ورنہ جو نظریاتی باتیں ہیں وہ تو بہت زیادہ آپ کے سامنے لمبی لمبی کتابیں اور تقریریں کی جا سکتی ہیں۔ تو مثال کے طور پر کسی کے ساتھ اگر ہم اسلام کی دعوت دینا شروع کریں تو اس کے ساتھ مسلسل ربط میں رہیں، کنٹیکٹ، مسلسل کنٹینیوس کنٹیکٹ، اس کے ساتھ، اس کے غمی میں، اس کی خوشی میں، اس کے ساتھ ایسے تعلقات رکھیں جیسے کوئی میرا سگا بھائی ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک بات بتاتا ہوں، میں نے چونکہ ڈاکٹر ہوں تو میرے پاس بہت دنوں کے بعد 2-3 سال کے بعد ایک ریپریزنٹیٹیو آیا اور دواؤں کا جو مارکیٹنگ کرنے والا آیا تو بالکل دبلا پتلا ہو گیا، حالانکہ پہلے اچھا صحت مند تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی، آپ کو ایسا کیوں ہوا؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، میں نے اس کو بہت ہمت دلائی، محبت سے پوچھا تو اس نے کہا کہ کوئی نہیں پوچھے مجھے آج تک، آپ پوچھے ہیں تو میں بتاتا ہوں کہ مجھے اسٹمک کا، پیٹ کا کینسر ہو گیا۔ اور میں حالانکہ اتنا بچپن سے اتنا اچھا شریف، زندگی میں کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا، شراب نہیں پیا، میری چھوٹی 2 بہنیں تھیں، ان کی شادیاں ہونے تک اپنی شادی نہیں کیا، ایک چھوٹا بھائی تھا اس کو پڑھا لکھا کر بڑا کیا، لیکن اس بھگوان نے، اس خدا نے میرے ساتھ یہ کیا ہے کہ مجھے یہ کینسر کی بیماری لگا دی۔ تو میں اس کو سمجھایا، کئی گھنٹوں بیٹھ کر سمجھایا، اس کو بتایا کہ دیکھو یہ زندگی اصل مختصر ہے، اگر تم کو اگر کچھ ہو بھی گیا، خیر میں آپ کے ساتھ ہوں، ہر طرح سے میں دوائیں دوں گا، ہر طرح سے آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن یہ زندگی مختصر ہے، اصل زندگی تو وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو آزمایا ہے اور اس کے اندر تم پورے اترے ہو، اگر تم اس خدا کو پہچانو اور اس کا اقرار کرو اور اس کے لحاظ سے تم کام کرو۔ تو بہرحال میں نے اس کے کتابیں دی، قرآن مجید کا ترجمہ دیا، کتابیں دی، فلاں دی، وہ 1 مہینہ پڑھتا رہا، 2 مہینہ پڑھتا رہا، 6 مہینے پڑھتا رہا، 1 سال پڑھتا رہا۔ میں وہ فون پر ہر گھنٹہ 2 گھنٹے ہر دن فون کرتا تھا کہ قرآن کا یہ لفظ ہے، اس کا کیا مطلب ہے، تو میں اس کو پورا سمجھاتا تھا۔ تو اتنا کنٹیکٹ میں 2-3 سال تک رہا۔ میں اس کے گھر جاتا تھا، اس کے مسائل کے حل کرنے کے سلسلے میں جاتا تھا، اور میں نے یہ بتایا کہ تم یہ کلمہ پڑھو۔ حمید اللہ شریف صاحب جو تیلگو کے مترجم ہیں ان کو ساتھ لے کر گیا، انہوں نے بھی سمجھایا، اس کو کلمہ پڑھا ہے تو اس نے خوشی سے کلمہ پڑھا، اور اس نے کہا کہ جب سے میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو میرے دل کو ایک سکون ہے، جب سے میں الحمدللہ سبحان اللہ یہ جو آپ سکھائے ہیں پڑھ رہا ہوں تو ایسا دکھ رہا ہے کہ میرے کوئی غم نہیں ہے، میرے کوئی پریشانی نہیں ہے، میرے کو ایک دل کا سکون آ گیا ہے، جب سے آپ نے آخرت کے بارے میں بتایا میرے دل کو طمانینت مل گئی، ابھی مجھے کوئی خوف نہیں ہے، میں مر بھی جاؤں تو مجھے کوئی وہ غم نہیں ہے۔
اس طرح سے وہ اتنا 2-3 سال تک اس طرح سے زندہ رہا. آخر میں جب وہ کینسر کی وجہ سے اومیگا ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا تو میں پھر سے آخری وقت گیا جب بالکل اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی. یہاں ادھر سے منہ میں پیاس ہو رہی تھی تو اس کو یہاں سے کوکا کولا پیتا تھا اور اس کو حلق میں سے باہر نکال دیے تھے ٹیوب ڈال کے, تو وہ ٹیوب میں سے نکل کے پھر وہ کسی بوٹل میں گر جا رہا تھا, منہ اتنا سوکھ جا رہا تھا. ڈاکٹر میں اب جا رہا ہوں. تو اس طرح میں اس کو پھر سے ایک مرتبہ سمجھایا, کلمہ پڑھایا کرا, اس کو ہمت دی. تو اس کے بعد میں اس سے پوچھا کہ تم جب اب تم چلے جائیں گے تو پھر تم تو کلمہ پڑھ لیے ہیں, تو کلمہ پڑھنے کے بعد اگر تم کو اگر جلایا جائے گا تمہارے ماں باپ تو پھر کیسا, جبکہ ہمارے پاس تو یہ ہے کہ دفنایا جائے گا. تو اس نے جو بات کہی وہ کہی کہ ڈاکٹر میرے دل میں کلمہ ہے, اس کو جلا نہیں سکتے لوگ, میری باڈی کو جلانے دیجیے کوئی پرواہ نہیں, میرے دل میں جو ایمان آ گیا اس کو یہ لوگ نہیں جلا سکتے. تو میں نے ایک مولانا سے پوچھا تو مولانا یہ بولے نہیں ان کو دفنانا پڑتا, ان کے ماں باپ کو بولیے اپنا. ارے دفنانے کیا, یہ تو زندگی تو اب یہ جسم ہے جانے والا ہے کسی طرح, یہ اگر گناہ بھی ہے تو ایک چھوٹا سا گناہ ہے لیکن کفر کے بنسبت تو کم ہے نا. تو بہرحال اس نے تو اس طرح سے جب میں نمس ہاسپٹل میں جب سیریس پیشنٹس ہوتے تھے تو وہ لوگ موت کے قریب ہیں تو ان کو پورا سمجھاتا تھا. میں ایک آدمی تھا, اس نے کہا کہ جب میں نے پورا اسلام کے بارے میں سمجھایا تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر میں بہت بڑا جادوگر تھا, فوٹوز نکال کے بتایا اتنے بڑے بال ہیں اس کے اور پورے ایسے ہارٹ میں ہڈیاں ہیں, تو میں اتنا بڑا جادوگر تھا لیکن میری بیوی کے موت کے بعد میری زندگی کی کایا پلٹ گئی. میں پریشان ہو گیا کہ زندگی کیا ہے, میں اتنا پیسہ کمایا لیکن کس کام کا. میں نے ہندوازم کا مطالعہ کیا, میں نے کرسچنزم کا مطالعہ کیا, ان لوگوں کے پاس گیا, پھر بدھزم کے بدھوں کے پاس گیا, فلاں کے پاس گیا, کہیں مجھے کوئی چین نہیں آیا. لیکن آپ نے جو بات بولی ہے وہ بالکل سچی لگ رہی ہے, کیونکہ کوئی پیغمبر ہے تو وہ خدا نہیں ہو سکتا, خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا. وہ خدا کیسا ہوگا جو اس کا اپنی بیوی ہوگی وہ اچھا ہوگا, یہ تو بالکل غلط ہے. میں کرسچینٹی کو آج سے چھوڑ رہا ہوں, حالانکہ میں کرسچینٹی قبول کیا تھا, آج میں چھوڑ رہا ہوں, اسلام قبول کروں گا. تو اس طرح سے ہم کو اس طرح کی کوششیں مسلسل کسی ایک آدمی پر, ایسا نہیں کہ جس طرح سے کوئی نہیں, بعض لوگوں نے اچھی مثال دی کہ اگر ہم بیج لے کر جا کے پورے زمین میں چھڑک دیں اور اس کے بعد اس کو بھول جائیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر ایک بیج بھی لگائے ہیں لیکن اس کا دیکھ بھال کریں, پانی ڈالیں, اس کے کھاد ڈالیں, اس کا پورا یہ کریں تو پھر وہ جھاڑ بن سکتا ہے. لیکن اگر پورے بیج ڈالیں, کتابیں تقسیم کر رہے ہیں, 100 لوگوں تک ہم اسلام کا پیغام پہنچائیں لیکن اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے ہم کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں آنے والے جتنے بھی غیر مسلم, اپنے گھروں کے قریب میں جو بھی غیر مسلم ہیں, یا اپنے وطن حیدرآباد میں بہت سے لوگ ہیں جو اضلاع کے ہیں, دیہاتوں کے ہیں, یا اپنے دیہاتوں اپنے وطن کے لوگ جو ہیں وہاں پر جو چھوٹی ذات جس کو کہتے ہیں لوگ, ان کے پاس جائیں, ان سے ملاقاتیں کریں. اور ان کے پاس رحمۃ اللہ شریف صاحب ورنگل کے ہمارے ایک استاد ہیں, تو وہ اکثر اپنے بہت کبھی ایک اسکوٹرز کی ایک ٹولی بنا کر گاؤں کا دورہ کرتے تھے اور جا کر اسلام کی دعوت کرتے تھے, جس میں بھی شامل ہوتا تھا. تو وہاں کے چھوٹی ذات کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم لوگ کھانا کھاتے تھے. تو ان لوگوں نے آخری میں ایک دن یہ کہا کہ مولانا آپ لوگ اگر ایسے آتے رہے تو ہم پورے کے پورے گاؤں کے گاؤں مسلمان ہو جائیں گے. آپ اندازہ لگائیے کہ روابط تعلقات اور مسلسل تعلقات کی بہت زیادہ اہمیت ہے, اور ہم لوگ ان کے مسائل نہیں حل کرتے. حالانکہ زکوٰۃ کے اندر بھی تالیف قلب کے سلسلے میں زکوٰۃ بھی ہم غیر مسلموں میں دے سکتے ہیں, ان کے دل کو پلٹنے کے لیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے چچا کو, اپنے خالو کو, لیکن تالیف قلب کے لیے کوئی غیر مسلم کی ضرورتوں کو ہم پورا کریں گے تو اس کا دل نرم ہوگا, اسلام کے بارے میں وہ قریب آئے گا. اس کو تالیف قلب کہتے ہیں, اور قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ کے پیسے بھی دے سکتے ہیں, یعنی اتنی تک بھی ہے چھوٹ. تو یہ اہمیت ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ ہمارے دل میں دعوت دین کرنے کا کوئی جذبہ, کوئی شوق نہیں ہے. ہم لوگ اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں. ہم یہ بولتے ہیں کہ 1000 سال سے مسلمان حکومت کرے, کئی بادشاہ حکومت کرے, لیکن اسلام قائم نہیں کرے بولتے ہم. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, 1000 سال سے بادشاہ لوگ نہیں کرے, ہم کیا کر رہے ہیں, کرے کبھی غیر مسلم سے مل کے کوئی سمجھائے, ہم کچھ کرے کوشش. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تڑپ تھی اس کے کچھ 1-2 واقعات میں بتاتا ہوں. اور کتنی دیر بول سکتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات بتاتا ہوں جس سے یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول دعوت دین کے لیے کتنا تڑپتے تھے. آپ کی زندگی کے پورا مطالعہ کر لیجیے. آپ کے غار حرا میں وحی آنے سے لے کر آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے تک آپ کی زندگی کے کیا معمولات تھے اس کا آپ مطالعہ کر لیجیے. عبادت کے بعد جو سب سے زیادہ آپ نے کام کیا ہے وہ دعوت دین کا کام کیا ہے یا جہاد کا کام کیا ہے.
جہاد بھی صرف لوگوں کی گردن مارنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اسلام کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے والی ایسی طاقتوں سے مقابلہ تھا جو باتوں سے سننے والے نہیں رہتے۔ آپ ایک کہاوت ہے نا، جو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جہاد کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم غیر مسلموں کو جا کر ماریں یا ان کے ساتھ غلط برتاؤ کریں، بلکہ وہ آخری اسٹیج ہے۔ لیکن زندگی کے پہلے اسٹیجز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، آپ کو اندازہ ہے کہ کئی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے اور اپنے برتن میں سے نوالا اٹھا رہے تھے، تو گھر کے سامنے سے ایک قافلے کے گزرنے کی آواز آئی۔ یعنی مکے کو لوگ آتے تھے اور تجارت وغیرہ کر کے واپس جاتے تھے، تو اونٹوں کے گلے میں بنی ہوئی گھنٹیوں کی آواز سن کر لوگ سمجھ جاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول بھی سمجھ گئے کہ کوئی قافلہ آیا تھا اور واپس جا رہا ہے، تو آپ نے اپنا نوالا برتن میں واپس رکھ دیا اور کھانا کھانے دعوت دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ کھانا کھانے کے بعد بھی تو یہ کام کر سکتے ہیں، آپ کھانا تو کھا لیجئے۔ تو آپ کا جواب سنیے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے خدیجہ، اگر میں کھانا کھانے تک یہ قافلہ مکے سے چلا جائے اور کل قیامت کے دن میرا دامن پکڑ کر اللہ کے سامنے یہ پوچھے کہ اے محمد، تمہارے پاس اللہ کا دین تھا، اگر آپ مجھے پیش کرتے تو شاید ہم آج جہنم کے عذاب سے بچ جاتے، تو میں اس وقت اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ اسی وقت آپ ہاتھ دھو لیے اور چلے گئے۔ تو اس سے کیا اندازہ ملتا ہے ہم کو کہ دعوت دین کی کام کی ذمہ داری ہم سب کی ہے۔ جیسے میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا ہے۔ وسط کے معنی ہے درمیانی، ایک ایسی درمیانی امت بنایا ہے جس کے اطراف پوری دنیا گھوم رہی ہے۔ یا ایھا الذین کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم دنیا کے سامنے شہادت دو۔ شہادت کا مطلب ہے گواہی دینا۔ جس طرح سے میں نے بتایا کہ میڈیکل کمپنی کا جو ریپریزنٹیٹیو آیا تھا وہ اپنی کمپنی کی شہادت دے رہا، اپنی کمپنی کا مارکیٹنگ کر رہا، اسی طرح تم لوگ بھی اسلام کے ریپریزنٹیٹیو ہو۔ تمہارا کام یہ ہے کہ اسلام کی تبلیغ کرو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ویسا ہی تم کام کرو جیسا کہ پیغمبروں نے کیا تھا، رسولوں نے کیا تھا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، جیسا کہ شہادت دی تھی پیغمبروں نے، تمہارا کام بھی یہی ہے کہ دنیا کے لیے شہادت بنو۔ تو صرف زبانی طور پر ہی شہادت نہیں بننا ہے ہم کو، بلکہ اپنے عملی طور پر بھی بننا ہے۔ ہمارے اٹھنے کو دیکھ کر، بیٹھنے کو دیکھ کر، چلنے کو دیکھ کر، پھرنے کو دیکھ کر، ماں باپ کے ساتھ تعلقات کو دیکھ کر، ہماری شادی بیاہ بچیوں کی شادیوں کو دیکھ کر وہ غیر مسلموں کے سامنے ایک نمونہ ہے۔ ایسے کئی واقعات ہیں کہ چھوٹے چھوٹے واقعات کی وجہ سے کوئی لوگ اسلام قبول کیے۔ ایک واقعہ، ایک بالکل سچا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان لڑکی کا انتقال ہو گیا، ہندو، ایک غیر مسلم لڑکی کا، نوجوان لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کو چتا پر لٹا کر اس کو آگ لگائی گئی تو اس کے کپڑے پورے جل گئے، اس کا جسم پورا ننگا ہو گیا۔ اس کا باپ نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ یہ غلط ہے، مسلمانوں کا طریقہ صحیح ہے کہ وہ لوگ کپڑے میں لپیٹ کر پورے احترام کے ساتھ زمین میں دفن کرتے ہیں، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے ہیں لوگ، پریکٹیکل چیزوں کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تڑپ ہے، میں بتا رہا تھا کہ کس طرح سے آپ کھانا کھاتے کھاتے بھی آپ اٹھ گئے، ہاتھ دھو کر اٹھ گئے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک آسمان میں آندھی کے آسمان میں پورے بادل آ گئے، تیز تیز ہوائیں چلنے لگیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی طوفان آنے والا ہے، اور تیزی سے طوفان کی ہوائیں چلنے لگیں۔ اللہ کے رسول بے چین ہو کر آگے پیچھے، اور گھر میں سے باہر جا رہے ہیں، باہر سے گھر میں آ رہے ہیں، باہر سے۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا بات ہے کہ دنیا کے لوگ جب آندھی چلتی ہے، بارش ہوتی ہے تو وہ لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن آپ جب کبھی اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ خدیجہ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے پیغام دنیا تک پہنچانے سے پہلے کہیں اللہ کا عذاب آ کر ان لوگوں کو اپنی عذاب میں نہ لپیٹ لے۔